بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل، خیر و برکت، اخلاق و کردار، جرأت و ہمت اور حوصلہ مندی میں بے مثال تھیں۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھیں۔ ان کی پیدائش نبوت کے 4تھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور عقل مند تھیں۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھیں۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھیں۔ نماز تہجد و چاشت کی بہت پابند تھیں اور اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ایک ہی پانی سے پھل اور پھول کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے۔ ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، حالانکہ سب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کرے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں استنجا کے وقت کپڑا ہٹانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کرتے تو زمین کے قریب ہونے کے بعد کپڑے ہٹاتے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی کوئی سورہ پڑھ کر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی بھی سورہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں اور اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ 1، آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ 2، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ 4، دنیا کی لالچ، ترغیب و ترہیب۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار و بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سورہ مریم۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔
وہ شخص تیسری مرتبہ یہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس آ گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ بخاری شریف۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی کافروں سے دلی تعلق مت رکھو کیونکہ اس میں ایمان و اعمال دونوں تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سورہ نساء۔